فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے معبود مجھے قسم ہے اس مٹی کی جو مٹی تیرے قدموں کے نیچے آتی ہے۔ اللہ اس مٹی کی قسم کھاتا ہے جو مٹی مصطفیٰ کے نالین کے نیچے آتی ہے۔ ایک مٹی وہ ہے جو مصطفیٰ کے نالین کے نیچے آتی ہے، اور جب محبوب کے نالین کے نیچے آتی ہے تو اللہ اس کی قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے۔ گزرے والا ایک مٹی وہ ہے جو گنبد خضراء کے اندر آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے نیچے موجود ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، مٹی جو اس وقت مصطفیٰ کے جسم اطہر کے نیچے ہے وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے تو آئیے ایک عقیدے کا پھول آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گزرے والا وہ مٹی جو اس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے نیچے ہے وہ اللہ کی جنت سے اعلیٰ ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور حضور والا جب آپ اس بات کو سمجھ گئے، آئیے آپ حضرات کی خدمت میں ایک مسلمہ حقیقت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہیں جاتی ہے۔ آپ کا خمیر جہاں سے اٹھایا جائے گا آپ وہیں پہ جائیں گے، مر کے بندہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں سے خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ حضور والا 14 صدیوں سے میرے مصطفیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لٹایا ہے، حضرت فاروق اعظم کو اپنے ساتھ لٹایا ہے، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے جہاں سے مصطفیٰ کا خمیر اٹھایا گیا ہے وہیں سے ابو بکر کا خمیر اٹھایا گیا ہے، جہاں سے فاروق اعظم کا خمیر اٹھایا گیا ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کا خمیر اٹھایا گیا ہے۔ جب حضور والا خمیر کا حال یہ ہے کہ وہ جنت سے اعلیٰ ہے تو اللہ جانے ان کے ضمیر کا حال کیا ہوگا۔ جب خمیر کا حال یہ ہے کہ عقیدہ ہے کہ وہ جنت سے اعلیٰ ہے تو آپ اندازہ فرمائیں نا، خمیر کا حال یہ ہے کہ وہ جنت سے اعلیٰ ہے تو ان کے ضمیر کا حال کیا ہوگا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزار میں تشریف فرما ہے۔ اور پھر دیکھیں نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے لے کے منبر تک یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جنت بنا دیا۔ اب جنت بنا کے میرے مصطفیٰ نے صدیق و فاروق کو اپنے ساتھ لٹا کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ لوگوں اس بات کو ذہن میں رکھنا، تمام مسلمان جنت میں جائیں گے لیکن قیامت کے بعد، حساب و کتاب کے بعد، لیکن یہ میرے یار ایسے ہیں، یہ اتنی فضیلت والے ہیں کہ میں نے انہیں دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت میں انہیں لٹا دیا اور فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ عام زمین نہیں ہے بلکہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ یہ مقام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، حضرت فاروق اعظم کا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا نوازا ہے کہ آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے ساتھ لٹا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ نام آنے سے صدیق و عمر کا لب پہ تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں۔ آج تیرا چہرہ بگڑ جاتا ہے جب تو جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام آتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا حال یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے 14 صدیوں سے جناب صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے، کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، ان کو ہم پھر کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں۔ کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، ان کو ہم پھر کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ نے یہ مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نوری فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور ذاکرین کو تلاش کرتے ہیں، جہاں چند لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ نوری فرشتے وہاں پہ آ جاتے ہیں۔
وہ تمام کے تمام فرشتے ان لوگوں کو، ان ذاکرین کو اپنے نوری پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب وہ ذاکرین اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، محفل جو ہے برخاست ہو جاتی ہے، مجلس برخاست ہو جاتی ہے، وہ نوری فرشتے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے بندے وہاں پہ موجود تھے میں نے تمام کی بخشش فرما دی ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ایک بندہ وہ تھا جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ محض کام کے لیے آیا تھا، دنیاوی مقصد کے لیے آیا تھا، اپنی کسی خاص حاجت کے لیے آیا تھا، وہ تو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں میرے یہ ذاکرین بندے اتنے خوش بخت ہیں، اتنے نیک ہیں، مجھے ان کے ساتھ اتنا پیار ہے، ان کی نسبت جن کو مل جاتی ہے میں انہیں بھی بدبخت نہیں رہنے دیتا۔ میں کہتا ہوں مولانا آج کوئی ذاکر بندہ، آج کوئی اللہ کا ولی اس کی مجلس میں کوئی گناہگار چلا جاتا ہے، اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضور والا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام میں کیسے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، جو کسی ولی کی مجلس میں نہیں بیٹھا، جو کسی غوث کی مجلس میں نہیں بیٹھا، جو کسی ابدال کی مجلس میں نہیں بیٹھا، جو کسی قطب کی مجلس میں نہیں بیٹھا، بیٹھا ہے تو مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھا ہے۔ حضور والا جب اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ وہ جنتی ہے تو مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ اللہ نے اسے کتنی عزت عطا فرمائی ہوگی، اللہ نے اسے کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور والا آئیے دوسری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پہ تشریف لے کر گئے، احد پہاڑ لرزنے لگا، کانپنے لگا، مچلنے لگا، جھومنے لگا، اور کیسے نہ جھومتا، مصطفیٰ نے قدم رکھے ہیں، میرے نبی نے قدم رکھے ہیں۔ میرا نبی جس پہاڑ پہ قدم رکھتا ہے اس پہاڑ کا مقدر بدل جاتا ہے۔ یارو سوچو تو صحیح، میرا نبی پہاڑ پہ قدم رکھے پہاڑ کا مقدر بدل جاتا ہے، تو جس مصطفیٰ نے اپنے جس صحابی پہ نظر ڈالی ہوگی اس کا مقدر کیسے نہیں بدلا ہوگا؟ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پہ گئے، پہاڑ کانپنے لگا۔ اب نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسکن، ٹھہر جا۔ یہ بخاری بھی ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسکن، ٹھہر صحیح، اسبت، ٹھہر جا۔ اب اتفاق سے اس دن نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، حضرت فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ اب نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پہاڑ تو جانتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے، تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ اب یہ حدیث موجود نہ ہو تو جو ذمہ دار، میں ذمہ دار ہوں، جو چور کی سزا میری، لیکن اگر حدیث موجود ہو تو پھر انصاف کا خون نہ کیا جائے، پھر جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خلاف زبان درازی نہ کی جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو جانتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، ایک صدیق ہے۔ میرے نبی نے یہ فرما کے بتا دیا کہ صحابہ میں سے سارے صادق تو ہوں گے لیکن صدیق ایک ہی ہے، صدیق ایک ہی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا 2 شہید ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم کو شہید کہا۔ اب نبی علیہ السلام کے سامنے موجود ہیں حضرت فاروق اعظم بھی، حضرت عثمان غنی بھی، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 شہید ہیں، ایک صدیق ہے۔ کیا مطلب؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم کو شہید کہہ کے، حضرت عثمان غنی کو شہید کہہ کے قیامت تک ان کے ایمان کو ثابت کر دیا، کیونکہ شہید تو وہی ہوتا ہے حضور والا جو ایمان پہ جائے، جو ایمان پہ نہ مرے اسے شہید نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک طرف کافر ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں، لڑائی ہوتی ہے دونوں کی طرف سے، اب اس طرف جو مارے جائیں گے تو کیا وہ شہید کہلائیں گے؟ نہیں، وہ تو مر گئے، مردود ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے جو جائیں گے وہ شہید کہلائیں گے۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا تو جانتا نہیں تیرے اوپر ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو صدیق بتا کے، حضرت عثمان غنی کو، حضرت فاروق اعظم کو شہید بتا کے قیامت تک کے لیے ان کے ایمان کو ثابت کر دیا۔ آج اگر کوئی بندہ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں،
حضرت عثمان غنی کے بارے میں، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، حضور والا وہ حضرت صدیق اکبر کو گالیاں نہیں دیتا، مصطفیٰ کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے۔ اب آئیے اگلی حدیث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور والا یہ بخاری میرے سامنے ہے، اور بخاری کے اندر یہ کوئی عام روایت آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا، میں حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادے کی روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد بن حنفیہ علی المرتضیٰ کے شہزادے ہیں۔ کون ہے جی؟ علی المرتضیٰ کے شہزادے محمد بن حنفیہ علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے بابا جان سے حضرت علی المرتضیٰ سے سوال کیا، حضور بتائیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل ترین بندہ کون ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد بن حنفیہ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ اب جو نام لیتے ہیں کہ ہم علی المرتضیٰ کو ماننے والے ہیں، میں کہتا ہوں تم مانتے نہیں ہو، تم مانتے ہوتے تو حضرت علی المرتضیٰ کی بھی مانتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا عقیدہ کیا ہے؟ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی المرتضیٰ کا لخت جگر ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، روایت نہ دکھا سکوں جو چور کی سزا میری۔ حضور والا محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا جان بتائیں نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین بندہ کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین بندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے محمد بن حنفیہ، ان کا عقیدہ یہ ہے علی المرتضیٰ کو مانتے ہو لیکن ان کی مانتے نہیں ہو۔ ایک اور حدیث پاک آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث مشکات کے اندر موجود ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نکاح کے حوالے سے گفتگو فرمائی، بڑی عقیدے کی بڑی پختہ دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو یہ حدیث سمجھ گیا نا، میں سمجھتا ہوں کبھی بندہ ڈھول نہیں سکتا۔ توجہ سے سنیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ ہے تنکح المرأۃ لاربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ عورت سے جب رشتہ کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ جب رشتہ کیا جاتا ہے تو 3-4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے اس کے پاس مال ہے یا نہیں۔ بعض دفعہ مال دیکھ کے رشتہ ہوتا ہے، یا پھر حسن دیکھا جاتا ہے، حسن ہے یا نہیں، یا پھر اونچا قبیلہ دیکھا جاتا ہے اور پھر بندہ رشتہ کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 4تھے نمبر پہ دین دیکھا جاتا ہے، اور پھر بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے بندہ نہ مال دیکھتا ہے، نہ حسن دیکھتا ہے، نہ جمال دیکھتا ہے، نہ اونچا قبیلہ دیکھتا ہے، دین دیکھ کے جناب رشتہ کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے آخر میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فاظفر بذات الدین۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں صرف حسن نہ دیکھتے رہنا، اونچا قبیلہ نہ دیکھتے رہنا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ صرف اور صرف نسب نہ دیکھتے رہنا۔ یا رسول اللہ کیا دیکھیں؟ فرمایا یہ دیکھنا جس کے ساتھ رشتہ کر رہے ہو ان کے گھر میں مصطفیٰ کی شریعت ہے یا نہیں۔ اب جو نبی یہ حکم دے رہا ہے اپنے غلاموں کو کہ میرے غلاموں جب نکاح کرنا تو دین دیکھنا، اب نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ سے رشتے لیے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے رشتہ لیا ہے، حضرت فاروق اعظم سے رشتہ لیا ہے، عثمان غنی کو مصطفیٰ نے رشتہ دیا ہے، علی المرتضیٰ کو رشتہ دیا ہے۔ جو مصطفیٰ اپنے غلاموں کو یہ فرما رہا ہے کہ رشتہ کرنے سے پہلے دین دیکھنا، میرے مصطفیٰ نے دین نہیں دیکھا تھا؟ بولو تو صحیح نا، نبی علیہ السلام نے دین نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو ہے ایک بات حدیث کی روشنی میں۔ اب آئیے ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گزرے والا یہ لوگ اتنے بدبخت ہیں اور لعنتی ہیں کہ انہیں اپنی کتابوں کا ہی پتہ نہیں، ان کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے۔
जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को गालियां देते हैं। अब जो गालियां देते हैं, मेरा उनसे सवाल है, मैं कहता हूं जनाब इमाम जाफिर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी वालिदा का नाम क्या है? उम्मे फरवा। हजरत इमाम जाफिर सादिक की वालिदा का नाम है उम्मे फरवा। उम्मे फरवा के वालिद का नाम है कासिम। कासिम के वालिद का नाम है मोहम्मद। मोहम्मद के वालिद का नाम है जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर। अब जो बंदे ये कहते हैं कि जनाब इमाम जाफिर सादिक हमारे हैं, मैं ये कहता हूं जहां हजरत इमाम जाफिर सादिक अली उल मुर्तजा के पोते हैं, वहीं पे जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नवासे भी हैं। अगर दादा को मानते हो तो नाना को भी मानो। और जो गालियां देते हो, बदबख्त तो तुम्हें पता ही नहीं है कि वो गालियां तुम्हारे अपने इमामों को। मैं अर्ज कर रहा हूं, ये बात गौर तरब है। बाद सहाबा वो हैं जिनकी सहाबियत तारीख से साबित है, बाद सहाबा वो हैं जिनकी सहाबियत हदीस से साबित है। अब जिसकी सहाबियत तारीख से साबित है उसकी मजबूत दलील तारीख है, जिसकी सहाबियत हदीस से साबित है उसकी मजबूत दलील हदीस है। मैं कैसे शान बयान करूं जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, जिनकी सहाबियत सिर्फ तारीख से साबित नहीं है, जिनकी सहाबियत सिर्फ हदीस से साबित नहीं है, बल्कि कुरान की वाज़ेह नस से साबित है। और यही वजह है कि आज हम ये कहते हैं सारे सहाबा हमारे सर के ताज हैं, लेकिन जो मकाम अल्लाह ने जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया, किसी और को नहीं अता फरमाया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम नबी अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा को मानने वाले हैं, नबी अलैहिस्सलाम की आल को भी मानने वाले हैं। और मैं क्या है, जो रोशनी के अमीन ठहरे हम उन सितारों को मानते हैं, जो रोशनी के अमीन ठहरे हम उन सितारों को मानते हैं। हमारी मंजिल खजा नहीं है कि हम बहारों को मानते हैं, हमारी मंजिल खजा नहीं है कि हम बहारों को मानते हैं, और हमारे दामन पंज तन की अनायतों से भरे पड़े हैं। हमारे सुन्नत नबी के नासिर तमाम प्यारों को मानते हैं। ये आले सुन्नत वाहद जमात है जहाँ पे औलिया का भी अदब सिखाया जाता है, नबी अलैहिस्सलाम की आले बैत का भी अदब सिखाया जाता है, नबी के असहाब का भी अदब सिखाया जाता है। तो दुआ करें खल्लाक़ आलम जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में गालियाँ निकालते हैं, बदगुमानी करते हैं, बुरे अल्फाज का चुनाव करते हैं, अल्लाह ताला उनको नेस्तो नाबूद फरमाए, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाए, और हम सब को अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के असहाब की सच्ची गुलामी नसीब अता फरमाए। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।